بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو لگ بھگ 1000 سال کی تاریخ بتاؤں گا، بنی اسرائیل کی تاریخ، جس کے اندر میں آپ کو سلیمان علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال کی داستان سناؤں گا۔ لیکن کیوں؟ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے کیا تعلق؟ میں آپ کو یہ سب کیوں بتانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بہت اہم حدیث نبوی ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے، بازو بر بازو، بالشت بر بالشت اور ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی ضرور گھسو گے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی تھی تو تم بھی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون؟ شاید اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہم یعنی مسلمانوں کے لیے ان قوموں کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ان قوموں کا ماضی ہمیں ہمارا حال دکھائے گا، ان کے انجام ہمارے لیے عبرت بنیں گے، اور ان پر آئی سزائیں ہمیں ہماری غلطیاں دکھائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیپٹر غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بدعہدی کرنے پر کیسے ان پر اپنے ظالم بندے مسلط کر دیے تھے، اور پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ ہم نے کون سی بدعہدی کی اور ہم پر کون مسلط ہو گیا۔ اس پورے چیپٹر کے اندر آپ نے اس حدیث کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ان کا ماضی دیکھ کر آپ بھی اپنے حال کا اندازہ کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ، اس مسجد میں جو بھی آدمی نماز ادا کرے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے کہ جیسے وہ اپنی پیدائش کے روز تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ لیکن یہ بیت المقدس کیا ہے؟ جس مسجد اقصیٰ کو میں نے اور آپ نے ٹی وی پر دیکھ رکھا ہے، اسے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1500 سال پہلے مانگی تھی۔ چیپٹر کے اس حصے میں آپ کو بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بیت المقدس ہے کیا، اسے کس نے بنوایا تھا اور یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ یروشلم میں موجود الاقصیٰ، جس کا مطلب ہے دور کی جگہ، اس کا دوسرا نام ایلیا بھی ہے، اور اس جگہ کا نام کے ساتھ ذکر سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ الاقصیٰ صرف ایک مسجد کا نام نہیں ہے، مسجد تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی۔ اس جگہ کی تاریخ اور اہمیت اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی کعبہ، جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ابو ذر نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ایلیا یعنی بیت المقدس، جس کی بنیاد پھر ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں کی تعمیر میں کتنا زمانہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا، آل یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلی گئی، جس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پھر وہ ایونچولی فرعونیوں کے غلام بن گئے تھے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور یوشع بن نون تابوت سکینہ کو یروشلم لائے۔ داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو متحد کیا، یروشلم کو مرکزی شہر بنایا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو عبادت کی جگہ مختص کیا اور تابوت سکینہ کو بیت المقدس یا پھر القدس میں رکھا۔ لیکن اس بیت المقدس کا ایریا کتنا بڑا ہے؟ بخاری، مسلم اور مشکات، ان تینوں میں حدیث ہے کہ معراج والے واقعے کے بعد، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم کیسے جا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو بیت المقدس دیکھ کر آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں ستون کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے
کہ وہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگے جو میں نے غور سے دیکھی نہیں تھی۔ میں اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ دیکھ کر قریش کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ ان احادیث سے اسکالرز یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 37 ایکڑ پر پھیلی وہ پوری پہاڑی بیت المقدس ہے، جسے القدس بھی کہتے ہیں، جسے ایلیا بھی کہتے ہیں، جسے الاقصی کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، جسے ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں، وہ جگہ جس پر دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب دعوے دار ہیں۔ 37 ایکڑ کی ایک پہاڑی جس کے چاروں طرف ایک دیوار ہے اور جس کے اندر اس وقت کچھ بہت ہی اہم چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس دنیا کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے الاقصی یعنی دور کی مسجد کہا ہے۔ اسی پہاڑی پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پہلا ہیکل بنوایا تھا، جسے ہم مسجد مانتے ہیں۔ اسی پہاڑی پر ایک چٹان موجود ہے جسے صخرہ کہتے ہیں۔ یہی وہ چٹان ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ اسی چٹان پر سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھوایا تھا۔ اس وقت اس چٹان کے اوپر گولڈن رنگ کا ایک گنبد ہے جسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد یا پھر ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ اسی پہاڑی پر مسجد اقصی موجود ہے جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا۔ یہی مسلمانوں کا وہ پہلا قبلہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے۔ اور اسی پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے حائط البراق، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات براق باندھا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ دنیا کا دوسرا سب سے اہم مقام ہے، کیونکہ ان کے مطابق اسی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ یہیں سے ہی عیسائیوں کو لیڈ کریں گے، کیونکہ وہ یہیں کے رہائشی تھے۔ اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن یہودیوں کے لیے یہ دنیا کا مقدس ترین مقام ہے، ان کا کعبہ، ان کا قبلہ، جس کی اس وقت اس پہاڑی پر صرف ایک دیوار باقی بچی ہے جسے ویسٹرن وال یا ویلنگ وال یا پھر اردو میں دیوار گریہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے یہودی اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر توریت پڑھتے ہیں، اور 2000 سال سے اپنے اس گرے ہوئے قبلے کو، اپنے کعبے کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس پہاڑی پر وہ جوتے پہن کر نہیں جاتے۔ یہودیوں کے مطابق اس پہاڑی پر موجود چٹان وہ چٹان ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی تھی۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب دیکھا تھا۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے آدم علیہ السلام کی مٹی لی گئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں سلیمان علیہ السلام نے پہلا ہیکل بنوایا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ چٹان وہی جگہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام نے پہلا ہیکل بنوایا تھا؟ 1180 کے ایک جرمن ربی پیٹاکیا ریٹسبان اور 1400 کے ایک یونانی ربی ریمبون، یہ دونوں نام یہودیوں کے ٹاپ کے علماء میں سے ہیں، اور یہ دونوں لکھتے ہیں کہ ٹیمپل ماؤنٹ کی چٹان پر ایک بہت خوبصورت عمارت ہے جو بہت پہلے ایک عرب بادشاہ نے بنوائی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہیکل ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح 1488 کے ایک اٹالین ربی اوبیڈایا بیرٹنورا نے بھی اپنی تصنیف یروشلم کے خطوط میں لکھا ہے کہ یہی وہ چٹان ہے جس پر تابوت سکینہ رکھا تھا۔ عربوں نے اس پر ایک خوبصورت معبد تیار کیا ہے، اور وہ اس کی دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اس قدر محفوظ جگہ ہے کہ یہاں اندر جانا بھی منع ہے، اور اب عرب اسے صخرہ کہتے ہیں۔ لیکن تمام یہودیوں نے بیت المقدس اور اسپیشلی اس چٹان کے مسلمانوں کے پاس ہونے کو اتنا لائٹلی نہیں لیا۔ یہ جگہ یہودیوں کو اتنی عزیز ہے کہ 1217 میں اسپین کے ایک ربی جوڈال حریزی نے الاقصی اور الصخرہ کو دیکھ کر اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہمارے مقدس ترین علاقوں پر ان باہر سے آنے والوں یعنی مسلمانوں کے بنے مندر دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اسی لیے 1967 میں جب یروشلم 2000 سال بعد بالآخر واپس اسرائیل یعنی یہودیوں کے پاس چلا گیا، تو IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس کے چیف ربی شلومو گورن نے جنرل عزی نارکس کو مشورہ دیا تھا کہ چٹان کے اوپر بنے قبہ یعنی ڈوم آف دی راک کو دھماکے سے اڑا دے، لیکن خدا جانے اس شخص کے دل میں کیا آئی کہ اس نے انکار کر دیا۔
البتہ یہ بھی سچ ہے کہ قبضے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے دو سب سے بڑے ربائز اسر یزاک اور یہودا نسم نے ریڈیو پر اعلان کیا تھا کہ ابھی یہودی اس پہاڑی پر جوتوں سمیت نہ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کس جگہ رکھا تھا۔ ہم تب وہاں جائیں گے جب ہمارا تیسرا ہیکل بن جائے گا۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے اتنی اہم ہے کہ یروشلم پر قبضے کے بعد شلومو گورن نے اپنے فوجیوں کے ساتھ القدس پہنچ کر جشن منایا تھا، اور اس وقت تو مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب 9 دن بعد وہ یہودیوں کا ایک بگل والا سینگ جسے شوفر کہتے ہیں 50 یہودی اور تابوت سکینہ کی ایک ریپلکا لے کر ٹیمپل ماؤنٹ پر چڑھنے لگا، تو تب مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم کبھی تمہیں اس پہاڑی کو نہیں لینے دیں گے۔ انفیکٹ اس دن پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر لیوائی ایشکول نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یروشلم اسرائیل کا ہوگا لیکن بیت المقدس مسلمانوں کی مینجمنٹ میں ہوگا۔ اسرائیل اس پہاڑی پر اپنا جھنڈا نہیں لہرائے گا، لیکن اس کی سیکیورٹی صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہوگی۔ اور آج حالانکہ یہودیوں کا سب سے مقدس مقام صخرہ چٹان ہے جس کے اوپر تابوت سکینہ رکھا ہوا کرتا تھا، لیکن فی الوقت انہیں صرف ویسٹرن وال کی حد تک ہی اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے، اور 1967 سے لے کر آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یروشلم سٹی اسرائیل کے پاس ہے، لیکن بیت المقدس اردن کے اسلامک وقف کے انڈر آتا ہے۔ انفیکٹ قبۃ الصخرہ پر لگی یہ گولڈن ٹائلز جو دراصل 5000 سونے کی پلیٹیں ہیں، انہیں جارڈن کے شاہ عبداللہ نے اپنی جیب سے 15 ارب روپے دے کر لگوایا تھا۔ اس وقت الاقصی کمپاؤنڈ کے 11 دروازے ہیں، جن میں سے 10 دروازے مسلمانوں کے لیے اور صرف ایک دروازہ غیر مسلمز کے لیے۔ یہ تمام باتیں سن کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ 37 ایکڑ کی یہ جگہ اس وقت دنیا کی سب سے متنازع ترین جگہ ہے۔ نہ مسلمان، نہ عیسائی اور نہ یہودی، کوئی بھی مذہب اس پہاڑی کو چھوڑنے پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے دنیا کے 3 بڑے اور سب سے پرانے مذاہب ایک دوسرے سے لڑ مرنے کو تیار ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں تو صرف شروعات ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو القدس کا صرف ایک تعارف دیا ہے، اس کے متعلق کچھ حیران کن باتیں بتانا تو ابھی باقی ہے۔ آج سے 2970 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہاڑی پر اپنا ہیکل بنوایا تھا، جسے ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں۔ آرکیولوجی میں اس کا زیادہ ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یروشلم کم سے کم 20 مرتبہ اجڑا اور آباد ہوا، لیکن 1960 میں تل ارد سے 2800 سال پرانے کچھ برتن ملے تھے جنہیں ایرد آسٹراسا کہتے ہیں۔ ان ٹوٹے ہوئے برتنوں میں سے ایک فریگمنٹ ہے آسٹراکون-18، جس پر یہ انسکرپشن لکھی ہے کہ میرے آقا الیاشب، یہوہ آپ پر رحم کرے، اور یہ کہ شماریہ کو آٹا دے دیجئے، اور یہ کہ جس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی وہ شخص اس وقت یہوہ کے مقدس گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس وقت یہ انسکرپشن وہ واحد ثبوت ہے جو ہمیں 2800 سال پہلے اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ہیکل جو 400 سال تک کھڑا رہا تھا، اور وہ ٹھیک اس چٹان کے اوپر تھا جس کے اوپر تابوت سکینہ رکھنے کی جگہ تھی۔ لیکن اس چٹان کے بارے میں کچھ اور بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس چٹان میں ایک سوراخ ہے جسے کس نے بنوایا اور کیوں بنوایا کوئی بھی نہیں جانتا۔ سلسلہ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی سوراخ ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق بیت المقدس میں حائط البراق نامی ایک جگہ پر باندھا گیا تھا جو ویسٹرن وال کے قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1452 سال پہلے گزرا ہے، جبکہ آج سے 1700 سال پہلے لکھی ایک کتاب ایٹینیراریم برڈیگلنزے میں بھی اس چٹان کے سوراخ کا ذکر ہے۔ یہ کتاب فرانس کے ایک بے نام مسافر نے لکھی تھی جب وہ فرانس سے یروشلم ہیکل دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور پھر کتاب کے اندر اس نے سوراخ کی ہوئی ایک چٹان کا ذکر کیا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے
کہ اس سوراخ سے نیچے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چٹان کے نیچے ایک غار بھی ہے۔ آج اس غار کو ویل آف سولز کہتے ہیں، یعنی روحوں کا کنواں، اور اس غار میں جانے کے لیے سوائے اس سوراخ کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی غار کے بارے میں ایک قول 1000 سال پہلے گزرے ایک پرشین اسکالر ابن فقیہ کی کتاب اور ناصر خسرو کے سفر ناموں میں ملتا ہے کہ ہمیں مقامی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ معراج کی رات یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر جانے کو اٹھی تھی، لیکن اسے روک دیا گیا اور زمین سے اس کے اٹھ جانے کی وجہ سے اس کے نیچے یہ غار سی بن گئی تھی۔ یہ بات ایک حکایت ہے اور مجھے نہیں علم اس میں کتنی سچائی ہے، اس لیے واللہ عالم۔ لیکن صلیبی جنگوں میں یعنی 1099 میں جب یروشلم ایک مرتبہ پھر سے عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، تب انہوں نے اس غار تک پہنچنے کے لیے اس چٹان کو کاٹا تھا اور نیچے غار تک پہنچنے کے لیے ایک سرنگ کھودی تھی اور اس میں سیڑھیاں بنوائی تھی۔ اب عیسائی اس سارے سٹرکچر کو ٹیمپلم ڈومینائی کہتے تھے، یعنی ہمارے خدا کا معبد۔ اس وقت اس غار میں سوائے 4 محرابوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی وہ چٹان ہے جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، اور 13ویں چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے ہیکل بنانے کے 400 سال بعد بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس وقت تابوت سکینہ غائب ہو گیا تھا۔ کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گیا۔ میں نے تابوت سکینہ کے متعلق کچھ پاسبل لوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتایا تھا، لیکن ایک لوکیشن ایسی تھی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ آج سے 2100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، دا بک آف میکابیز۔ یہ یہودیوں کی تاریخ اور کچھ بغاوتوں پر لکھی گئی ایک بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بخت نصر کے حملے کے وقت بنی اسرائیل میں موجود نبی کا نام جیرمیہ تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں ہم اسلام میں ارمیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق ارمیہ نبی نے حملے کے وقت تابوت سکینہ کو ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ اب وہ غار ویل آف سولز تو نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ویل آف سولز کے بالکل بیچوں بیچ ایک گہرائی ہے، ایک ڈپریشن ہے۔ وہاں زمین بیٹھ رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ویل آف سولز کے نیچے ایک اور غار بھی ہے، ایک اور چیمبر۔ کیا ارمیہ علیہ السلام نے تابوت سکینہ اس چیمبر کے اندر چھپا دیا تھا؟ کیا وہ اس وقت چٹان کے نیچے ایک غار میں چھپا ہوا ہے؟ شاید ہاں، شاید تابوت سکینہ اس وقت ویل آف سولز کے نیچے ایک غار میں ہے۔ لیکن اس وقت دنیا کی کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو وہاں خدائی کی ہمت کر سکے، کیونکہ اس جگہ خدائی کرنے کا مطلب ہے دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے درمیان ایک کھلی جنگ کا اعلان۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا پہلا ہیکل یا فرسٹ ٹیمپل 400 سال تک کھڑا رہا، اور پھر اس ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اسے دوبارہ کھڑا کیا گیا جو 420 سال تک قائم رہا، اور پھر دوبارہ اسے تباہ کر دیا گیا۔ انفیکٹ ان دونوں تباہیوں کا بنی اسرائیل کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا۔ سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی 4 سے 7 آیت تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی 2 فسادوں اور پھر ان کی 2 سزاؤں کا بتایا ہے۔ اگر آپ ان 4 آیات کو غور سے پڑھیں تو ان میں 1000 سال کی تاریخ چھپی ہے۔ سورہ اسراء، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں کہہ دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور بہت ہی زبردست سرکشی کرو گے۔ ان دونوں باتوں میں سے پہلی کے پورے ہوتے ہوئے ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے طاقتور اور لڑاکے بندے بھیج دیے، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، تمہارے دن پھیرے، تمہیں مال اور اولاد دی، اور تمہیں بڑی تعداد والا بنایا۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی اپنے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندے بھیج دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی مرتبہ کی طرح پھر اس مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ میں حیران ہوں کہ ان 4 آیات کے اندر 1000 سال کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے۔
پہلی مرتبہ کی سزا کے طور پر ہمارے لڑاکے بندے تمہارے گھروں تک گھس جائیں گے، لیکن پھر ہم تمہارے دن پھیریں گے اور تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم پھر فساد کرو گے اور ہم پھر تم پر اپنے لڑاکے بھیجیں گے جو تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے۔ ہمارے لیے ان دونوں ہیکلوں کے متعلق جاننا انتہائی اہم ہے۔ یہ نہ صرف دنیا کے اہم ترین جگہ پر بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان ہی ہیکلوں کی جگہ ایک تیسرا ہیکل ابھی بننا باقی ہے، ایک ایسا کام جس پر مستقبل میں مسلمانوں اور یہودیوں کی بڑی زبردست لڑائی ہونی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بنی اسرائیل میں آئے ایک نبی ارمیا کے بارے میں بتایا تھا۔ اہل کتاب انہیں دی ویپنگ پروفٹ یعنی ایک روتے ہوئے نبی بھی کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات آپ اگلا پیراگراف سننے کے بعد سمجھ جائیں گے۔ بہرحال بنی اسرائیل کا اپنے انبیاء کو قتل کرنا ان کے لیے ایک بڑی عام سی بات ہو چکی تھی، لہٰذا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 سال بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معتبر تابعی، جن کے مطابق ہیکل کی تباہی سے 39 سال پہلے ارمیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے پیغمبر، بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ان سے کہو کہ تمہارے دل تو ہیں پر وہ سمجھتے نہیں، تمہاری آنکھیں تو ہیں پر وہ دیکھتی نہیں، تمہارے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں، تم پر ایسے لشکر مسلط ہوں گے جو تمہاری زبان تک نہیں جانتے، نہ وہ تمہارے چہروں کو پہچانیں گے، نہ وہ تمہارے آنسوؤں اور آہو بکا پر رحم کریں گے، تم پر ایسے سخت دل اور ظالم بادشاہ آئیں گے جن کے لشکر بادلوں کی طرح کثیر ہوں گے، تم پر گھوڑوں کے ہنہنانے اور بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں گونجیں گی، تمہاری دلہنوں کی چیخ و پکار بلند ہوگی، اور تمہارے عمدہ اور باعزت محل درندوں کا مسکن بنیں گے، تمہاری خوشبوئیں مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی، تمہاری ہڈیاں سورج کی تپش کے حوالے ہو جائیں گی، تم پر نہ آسمان کچھ برسائے گا نہ تم پر زمین کچھ اگائے گی، اور اگر اس کی دراڑوں میں کچھ اگا بھی تو وہ اللہ کی رحمت سے صرف اس کے جانوروں کے لیے اگے گا۔ اس روایت کو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسحاق بن بشر اور وہب بن منبع سے ایک اور روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارمیا کو وحی کی تو ارمیا اٹھے اور رنج و فکر سے رو پڑے، اپنے سر پر مٹی ڈالی اور سجدہ ریز ہو کر گر پڑے اور روتے روتے کہنے لگے کہ میں بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں کیا بنی اسرائیل میری وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں؟ یا اللہ، آپ ان پر کن لوگوں کو مسلط کریں گے؟ انہیں بتایا گیا کہ آگ کی پرستش کرنے والوں کو، جو نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اے نبی، تو کھڑا ہو اور بادشاہ کو درست راہ دکھا اور اس کی رہنمائی کر۔ اور پھر ارمیا علیہ السلام نے بادشاہ کو سمجھایا بھی، بلکہ اس خاص موقع کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بک آف جرمیہ میں بھی ہے کہ ارمیا نے بادشاہ کو سمجھایا کہ تیری اولاد میں سے کوئی بھی بنی اسرائیل کے تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے غضب سے بھرپور یہ پیراگراف پڑھ کر سن کر شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ ارمیا علیہ السلام کو دی ویپنگ پروفٹ کیوں کہتے ہیں۔ بہرحال ارمیا کے اس طرح منع کیے جانے پر یہودی علماء ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سرزمین اور اپنی مساجد کو بیکار کر دے گا، انہیں خالی کر دے گا؟ پھر اس کی عبادت کون کرے گا جب زمین میں کوئی عبادت گزار ہی نہ رہے گا؟ بلکہ ارمیا علیہ السلام کی اس واضح پیشن گوئی پر کہ تم پر شمال سے حملہ آور آئیں گے، یہودیوں کے ہائی پریسٹ نے بادشاہ کو کہا کہ یہ شخص تو ہمارے فوجیوں کو ڈسہارٹ کر رہا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لہٰذا ارمیا علیہ السلام کو گرفتار کر کے ایک سسٹن میں ڈال دیا گیا، یعنی وہ زیر زمین جگہ جہاں پانی محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد انہیں بھوک سے مارنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہیں ایک شخص نے وہاں سے نکال لیا۔ لیکن پھر یروشلم پر وہ آفت ٹوٹی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہیکل سلیمانی کی پہلی تباہی کے بارے میں بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقتور اور لڑاکے بندے کہا تھا، اور یہ لوگ ان 4 تہذیبوں میں سے سب سے آخری تہذیب تھے جو 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین میں پیدا ہوئی تھی، بابل کے لوگ، بابل کا بخت نصر۔ بابل 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین 3900 سال پہلے آباد ہوا شہر جو اپنے بننے کے بعد
صرف 200 سال کے اندر اندر دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا تھا، دنیا کا پہلا شہر جس نے 2 لاکھ کی آبادی کراس کی۔ اور بابل کا لفظ بھی دراصل باب علم سے نکلا ہے، یعنی خدا کا دروازہ۔ اور اسی شہر بابل میں آج سے 2600 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا، بخت نصر، یعنی کہ نیبوکڈنیزر، جس کا نام نہ صرف بیبلونین امپائر بلکہ تاریخ کے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو 9ویں چیپٹر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے چیپٹر میں بتایا تھا کہ وہ دنیا ناموں کے علاوہ ٹائٹلز کی بھی دنیا تھی، اور بخت نصر کو ملے ٹائٹلز میں بابل کا بادشاہ، سمرہ اور آکیڈیا کا بادشاہ، یہاں تک کہ دنیا کا بادشاہ کا ٹائٹل بھی ملا ہوا تھا۔ مجاہد ابن جابر رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں صدی کے ایک بہت بڑے مفسر اور تابعی تھے، کہتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اس دنیا کے مشرق و مغرب میں حکومت ملی ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ ایمان والے تھے اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ایمان والے، جبکہ 2 کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ وہ 43 سال تک بادشاہ رہا، اور سچ کہوں تو اس نے بڑی ہی عجیب بات پر غصے میں آ کر لڑائیاں اور جنگیں شروع کی تھیں۔ بابل ایک بہت ہی طاقتور شہر تھا، اور بخت نصر اپنے شہر سے محبت کرنے والا ایک آرکیٹیکٹ، جسے تعمیرات کا، چیزیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ بابل کے کئی تعمیری پروجیکٹس کے پیچھے بخت نصر کا ہی نام ملتا ہے۔ مثلا اس وقت بابل کا نیلے رنگ کا مشہور اشتر گیٹ بخت نصر ہی نے بنوایا تھا، جس پر بنے بیل بابل کے خدا حداد اور شیر دیوی اشتر کی علامتیں ہیں۔ بخت نصر نے ہی ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون یعنی بابل کے لٹکتے باغات بنوائے تھے، کیونکہ اس کی بیوی ایمیٹس آف میڈیا پرانے ایران کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی تھی جو نہایت ہرا بھرا تھا۔ وہ ایک سرسبز جگہ پلی بڑی تھی، اور اسے اپنے گھر کی زیادہ یاد نہ آئے، اس لیے بخت نصر نے بابل میں اپنے محل کے گرد جگہ جگہ دیواروں کے ساتھ اس طرح سے درخت، پودے اور بیلیں لگوائی تھیں کہ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ جیسے لٹکتے ہوئے باغات ہوں۔ یہ اس قدر حیرت انگیز چیز تھی کہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا تھا، بلکہ اسٹریبو جیسے مورخ تک نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بخت نصر کے متعلق ہمیں اب تک 50 ٹیبلٹس مل چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر پر اس کی تعمیرات اور چیزیں بنانے کی داستانیں ملتی ہیں، اور صرف ایک ٹیبلٹ پر اس کی جنگی داستان ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ تعمیرات اور باغات بنوانے کا ایک شوقین بادشاہ خونخوار لڑاکے بادشاہ میں تبدیل ہو گیا، اور اپنے دور کی ایک بہت بڑی طاقت بابل نے یروشلم جیسے سائز اور طاقت میں کہیں چھوٹے شہر پر حملہ کر دیا۔ جس وقت یروشلم میں ارمیا علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھا رہے تھے، اس وقت بابل میں امن کا دور تھا۔ انفیکٹ اتنا پرامن دور کہ بابل کے لوگ بخت نصر کو کاغذ کا شیر کہنے لگ گئے تھے، کہ جو ملک سے باہر جا کر لڑائیاں کرتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ بخت نصر کو بغاوت کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب بخت نصر نے لوگوں کو اپنی طاقت دکھانے اور اس وقت دنیا کی سپر پاور یعنی مصر کے فرعون سے لڑنے کا فیصلہ کیا، تاکہ لوگ اسے ایک دلیر اور لڑاکے بادشاہ کے طور پر یاد رکھیں۔ بابل سے بخت نصر کی ملٹری پاور نکلی، اور مصر سے اس وقت کے فرعون نیکو II کی ملٹری پاور نکلی، اور تب بیٹل آف کرچمیش ہوئی تھی، جو آج کے شام اور ترکی کے بارڈر پر رقہ کے قریب ایک جگہ بنتی ہے۔ وہاں بخت نصر جیت گیا اور مصر کی طرف مزید مارچ کرنے لگا، یعنی بڑھنے لگا، جہاں پھر راستے میں یروشلم پڑتا تھا، اور اس وقت یہ لڑاکے طاقتور بندے بنی اسرائیلیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ بخت نصر کی یہ ملٹری جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، انہوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر انہوں نے شہر کی دیواریں توڑ دی اور شہر کے اندر تک پھیل گئے، ان کے گھروں میں گھس گئے، شہر کے بڑے گھروں کو آگ لگا دی۔ تل الدویر یعنی اسرائیل میں کھدائی کے دوران اس وقت مٹی کے ٹوٹے ہوئے 294 ایسے برتن ملے ہیں جنہیں لخیش لیٹرز کہتے ہیں۔ لیٹرز اس لیے کیونکہ ان برتنوں پر ایک طرح کے خطوط لکھے ہوئے ہیں، ایسے خطوط جو کسی نے اپنے کمانڈر کو لکھے تھے۔ ان لخیش لیٹرز میں سے ایک فریگمنٹ پر لکھا ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرے، ہم اپنی آنکھوں سے آگ کی وہ ساری تباہی ہوتے دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔
مٹی کے برتنوں پر لکھے گہرے دکھ میں ڈوبے ہوئے خطوط، جبکہ دوسری طرف بابل سے بھی کچھ تختیاں ملی ہیں جنہیں بیبلون کرونیکلز کہتے ہیں، جن پر کسی نے بہت خوشی سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہت کے 7ویں سال کشلیو کے مہینے میں ہمارے بادشاہ نے طاقت اکٹھی کی اور یہودیوں کے شہر کا محاصرہ کیا، اور آدار مہینے کے 9ویں دن اس نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ بابل سے آئے ان لڑاکا بندوں نے بنی اسرائیل کے تب کے بادشاہ جیکونیا کے سامنے پہلے اس کے بیٹوں کے سر کاٹے، اور پھر جاتے ہوئے یروشلم کے 75,000 دوسرے یہودی قیدیوں کی طرح اسے بھی اندھا کر کے بابل لے گئے۔ انفیکٹ اس وقت بھی برٹش میوزیم میں نیبوکڈنیزر کرونیکلز نام سے ایک بہت قدیم دستاویز موجود ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جس کے اندر بخت نصر کے محل کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اور اس ریکارڈ میں ایک جگہ یہودیوں کے قیدی بادشاہ کو بخت نصر کے محل سے کھانا دینے کے آرڈرز لکھے ہوئے ہیں کہ اسے عام لوگوں والا کھانا ہی دیا جائے۔